روایتوں میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ابو سفیان، اخنس بن شریق اور ابو جہل، یہ تینوں رات کی تنہائی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس چھپ کر کے قرآن سن رہے تھے، اور تینوں کو پتہ نہیں تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ حضرت ابو سفیان کو لگتا کہ صرف میں ہوں، اخنس بن شریق کو لگتا کہ صرف میں ہوں، ابو جہل کو لگتا کہ صرف میں ہوں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ میرے علاوہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے۔ مگر جب صبح کے وقت، جب صبح نمودار ہونے لگ گئی اور وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس جانے لگ گئے، تو ایک جگہ پہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو جب تینوں کی ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے جانا کہ ہم سب تینوں چھپ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہے تھے، تو وہ ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگ گئے کہ تم لوگوں کو روکتے ہو قرآن سننے سے، لوگوں کو روکتے ہو محمد کی باتیں سننے سے، اور خود چھپ کر کے سن رہے ہو۔ وہ آپ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ آج کے بعد پھر ہم ایسا کام نہیں کریں گے، کیونکہ اگر قوم کو پتہ چل جائے گا تو ان کے دل میں یہ خیال گزرے گا کہ یہ ہمیں تو منع کرتے ہیں لیکن خود جا جا کر اور چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے ہیں۔ بات ہوئی، پھر دوسری رات تینوں اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ کر اور چھپ کر قرآن سننے لگ گئے، اور پتہ نہیں ہے تینوں کو کہ میرے علاوہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے۔ اور پھر جب صبح کی آمد قریب ہوئی تو واپس پلٹتے وقت راستے میں تینوں کی ملاقات ہو گئی، پھر وہ لعنت ملامت کرنے لگ گئے، اور پھر ان لوگوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا کہ ہم اب ایسا کام نہیں کریں گے۔ مگر جب تیسری رات آئی تو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کا جو لطف اور جو لذت تھی، اسے لینے کے لیے وہ تیسری رات بھی پہنچ گئے چھپ کر کے قرآن سننے کے لیے۔ آقا نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ تینوں چھپ کر کے آقا سے قرآن سن رہے ہیں۔ اور صبح کے وقت پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی، تو آپس میں ان لوگوں نے پکا وعدہ لیا کہ آج کے بعد ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ کفار اگرچہ دن کے اجالے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا اظہار کرتے تھے، دشمنی کا اظہار کرتے تھے، وہ لوگوں کو روکتے تھے آقا کی باتیں سننے سے، قرآن سننے سے، لیکن قرآن کی جو ایک تاثیر ہوتی ہے اور قرآن سننے کی جو ایک لذت اور مٹھاس ہوتی ہے، وہ اس لذت و مٹھاس حاصل کرنے کے لیے چھپ چھپ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کرتے تھے، چھپ چھپ کر کے۔ تو جب وہ آقا سے قرآن سنتے تو محض وہ سنا کرتے تھے، وہ اس کو سن کے غور و فکر نہیں کیا کرتے، اس کا معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، حق و باطل کے درمیان تمیز نہیں کرتے تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور وہ گویا ایسا تھا، ظاہر ہے کہ اگر کوئی بات صرف سن رہا ہو اور عمل نہ کر رہا ہو تو اس کا سننا بیکار ہے۔ اس کا اگر اس کے دل میں ان باتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو گویا ایسے ہی ہے کہ کانوں میں ہی گرانی ہے اور دلوں میں ہی پردہ پڑا ہوا ہے، کہ وہ سنتے ہیں مگر غور نہیں کرتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، حق و باطل کے درمیان تمیز نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ کانوں میں گرانی پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کفار قرآن کی آیتیں قبولیت کے کان سے نہیں سنتے تھے، ہدایت کے کان سے نہیں سنتے تھے، تأمل اور تدبر اور تفکر کے کان سے نہیں سنتے تھے، وہ غور نہیں کرتے تھے،
وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے۔ تو لہٰذا وہ سنتے تو تھے مگر قبول نہیں کرتے تھے، دل میں اس پیغام کو جاگزی نہیں کرتے تھے۔ اسی کیفیت کو اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، کہ ہم نے کفار کے دلوں میں پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ وہ قبولیت کے کانوں سے اور ہدایت حاصل کرنے والے کانوں سے نہیں سنتے قرآن مجید کی آیات کریمہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس حصے سے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 کا یہ حصہ ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے اور گمراہی بھی من جانب اللہ ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے، اور جس سے توفیق کو سلب کر لیتا ہے گمراہی اس کا مقدر بنتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی شان بے نیازی کے حوالے سے کچھ ایک باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک بے نیاز ہے، کوئی ایمان لائے نہ لائے، اس کی عبادت کرے نہ کرے، اس کا نام لے نہ لے، اللہ رب العزت کی عظمت و شان اور رفعت و بلندی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ بے نیاز ہے لوگوں کے ایمان لانے سے، لوگوں کی عبادتوں سے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں حاجت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا عرفان حاصل کریں، اس پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، ہدایت اور گمراہی یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اپنی حکمت کے مطابق کچھ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے اور کچھ کی تقدیر میں گمراہی کا فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان بے نیازی ہے، اسے کسی کے ایمان اور کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 دیکھیں آپ، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسی قرآن سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ قرآن سن کر، قرآن پڑھ کے اور قرآن کی تعلیمات اور پیغام کو سن کر کے بہت سارے لوگ ایمان لاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ گمراہی اور یہ ہدایت من جانب اللہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ قرآن سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ پاک قرآن سے فاسق لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، جو فاسق ہیں، جن کے دل میں فسق و فجور نے گھر کر لیا ہے اور علم الہی میں یہ بات ہے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے۔ میں چونکہ ابھی اللہ پاک کی شان بے نیازی بیان کر رہا ہوں، لہٰذا ابھی یہی سمجھیں آپ، اور پھر بعد میں اس آیت کریمہ کی میں تفصیل کروں گا کہ اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے، کن کو گمراہی اللہ پاک دیتا ہے، یہ ایک بعد کی بات ہے۔ لیکن یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 39 میں ہے، اللہ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا
وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں تاریکیوں کے اندر، یعنی کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں کر رہے ہیں اور وہ گونگے اور بہرے ہیں، نہ تو وہ حق بات کو سنتے ہیں اور نہ ہی ان کی زبان سے حق بات نکلتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا مَن یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیا، عقیدتاً عملاً اسے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی یہ بیان کرتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی من جانب اللہ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 178 ہے، اللہ فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ جسے ہدایت دے وہی راہ یافتہ ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اور اللہ جسے گمراہ کرے تو وہی خسارہ اٹھانے والا ہے اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 پہ ذرا غور کریں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا تو اسے پیغام اس کی قوم کی زبان میں دیا، اس کی قوم کی زبان میں، قوم کی جو زبان تھی، لوگ جو زبان بولتے تھے اسی زبان میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا۔ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ وہ قوم کے سامنے حق کو واضح کر دیں، حق کو اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیں اور بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیں کہ دیکھو یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ پاک غالب حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، جو چاہے کرے، اور حکمت والا ہے، اس کے فیصلوں کی حکمت وہی جانے، خواہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اور پھر سورہ نحل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگو اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا کہ سب کے سب ایمان لا کر کے مومن بن جاتے، ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں سن لو، تم سب سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اب سنیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس انسانی کو ہدایت عطا کر دیتے، جتنے انسان ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے آدم کی اولاد ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت عطا کر دیتے، لیکن سنیں ایسا کیوں نہیں اللہ پاک چاہتا؟ اس وجہ سے کہ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي،
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ اللہ فرماتا ہے لیکن میرا یہ فیصلہ حق ہے، اور میں پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں جہنم کو جناتوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جناتوں سے اور انسانوں سے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جہنم کو بھرنے کا تو فیصلہ کیا ہے، لیکن جنت کو بھرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، ایک بھی ایسی آیت کریمہ آپ کو نہیں ملے گی جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو کہ میں جنت کو بھر دوں گا، نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ جہنم کو میں بھر دوں گا، اور اللہ پاک اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ تو یہ 6 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ان 6 آیات کریمہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ کی توفیق سے ہے اور گمراہی بھی من جانب اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پہ چلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر کے اس کو کفر و شرک کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ تو ان آیات سے اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، کہ اللہ بے نیاز ہے اور کوئی اس سے سوال بھی نہیں کر سکتا کہ تو نے مجھے ہدایت کیوں نہیں دی، مجھے گمراہ کیوں نہیں کیا۔ ایک فرقہ گزرا ہے، آج وہ فرقہ نہیں پایا جاتا، پہلے ایک فرقہ گزرا ہے جس کا نام تھا معتزلہ، اور اس فرقے کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ اصلح للعبد اللہ رب العزت پہ واجب ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بندے کے حق میں جو بہتر ہے ویسا فیصلہ کرنا اور ویسی تقدیر جاری کرنا اللہ رب العزت پہ واجب ہے۔ وہ فرقہ کہتا تھا بندے کے حق میں جو بہتر ہے وہ ویسی ہی تقدیر جاری کرے گا، اور یہ واجب ہے خدا پہ ایسا کرنا۔ تو ظاہر ہے یہ عقیدہ گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پہ کچھ واجب نہیں ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے کرے، اور جو چاہا کیا۔ اللہ فرماتا ہے نا قرآن مجید میں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں ہوتا، اور لوگ جو کرتے ہیں نا ان سے اللہ پاک سوال کرے گا۔ تو اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے۔ تو چونکہ اس معتزلہ فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بندے کے حق میں جو بہتر ہے اللہ پر وہ فیصلہ کرنا واجب ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے نا کہ ہدایت اللہ کی جانب سے آتی ہے لیکن گمراہی اللہ کی جانب سے نہیں آتی، وہ کہتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کی شان بے نیازی کو سمجھا ہی نہیں، اللہ پاک کی شان صمدیت کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ جسے چاہے گمراہ کرے، جسے چاہے کفر و شرک کے دلدل میں پھنسا دے، کوئی یہ اس کی بارگاہ میں سوال کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ اب کچھ میں احادیث آپ کے سامنے اس مفہوم کی بیان کرنا چاہوں گا کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ کی جانب سے ہے اور گمراہ کرنے والا بھی اللہ۔ تو آپ سنیں، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، بخاری کی، مسلم کی، کہ حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ایک بار ارشاد فرمایا، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی۔ ایک غزوے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم پر انصار کو کچھ اعتراض ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت آیا جنگ کے بعد
اس امت کے لیے اللہ پاک نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ پچھلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا۔ جنگ کے بعد جو مال ملتا ہے مفتوح قوم کا، تو پچھلی امتوں پر یہ حکم تھا کہ کوئی اس مال کو استعمال نہیں کر سکتا، ان کے لیے حرام تھا۔ اور ہمارے اوپر اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے اس مال کو ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ تو ایک جنگ کے بعد جب مال غنیمت حاصل ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثواب دید کے مطابق کسی کو کم کسی کو زیادہ دے رہے تھے۔ ثواب دید کے مطابق آقا جانتے ہیں کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، کون کتنا حاجت مند ہے، تو آقا کسی کو کم دے رہے تھے، کسی کو زیادہ دے رہے تھے۔ تو انصار کو اعتراض ہوا اور ان لوگوں نے آپس میں چیمی گوئیاں کرنا شروع کر دیا اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اللہ کے رسول جو ہیں یہ مال غنیمت کی تقسیم میں کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آقا کریم نے فرمایا انصار سے جا کر کے کہ الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کیا تم راہ راست سے بھٹکے ہوئے نہیں تھے؟ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ پھر اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت بخشی۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں میری وجہ سے ہدایت مل گئی، راہ راست پر چلنے کی توفیق مل گئی، اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ کیا اب مال غنیمت کے حوالے سے تم چیمی گوئیاں کر رہے ہو؟ تو انصار نے سب نے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اس بات سے راضی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت عطا کی، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار اللہ نے تمہیں ہدایت دی، میرے وسیلے سے تمہیں ہدایت دی، یعنی ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر ایک روایت بیان کی ہے کہ جس کی روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آقا کریم یوں دعا مانگا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں، اللہم اغفر لی خطائی، جو ہے ان کے ساری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور دعا مانگتے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ ورنہ ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے نا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، محبوب ہم تیرے وسیلے سے تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے آپ کی امت کے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن یہ آقا کی شان عبدیت اور شان بندگی اور شان تواضع انکساری کہ آپ دعا مانگا کرتے مولا میری تمام خطاؤں کو اور میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور پھر یہ بھی دعا مانگا کرتے اللہم انعمنی واحینی وارزقنی، مولا مجھ پر اپنی نعمتیں نازل فرما، میری زندگی کو خوشگوار بنا، مجھے رزق عطا فرما، اور یہ دعا مانگتے وَأَهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، مولا مجھے نیک اعمال اور بہترین اخلاق کی ہدایت عطا فرما۔ آقا دعا کرتے حسن اعمال اور حسن اخلاق کی ہدایت عطا فرما کہ میں نیک اعمال پر گامزن رہوں، اعمال حسنہ سے میں متصف ہو جاؤں، یہ آقا دعا مانگا کرتے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے کہ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا مجھے نیک اعمال اور عمدہ اخلاق کی ہدایت عطا فرما، کیونکہ نیک اعمال اور عمدہ اخلاق کی ہدایت عطا کرنے والا اے میرے پروردگار تو ہی ہے، اور برے اعمال سے اور برے اخلاق سے بچانے والا اے میرے رب تو ہی ہے۔ یہ آقا دعا مانگا کرتا۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت من جانب اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے
ہدایت کے راستے پہ ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی کے راستے پہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث دیکھیں، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آقا کریم خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے تو عرض کرتے، مولا میں تم سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، پارسائی کا سوال کرتا ہوں اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ آقا دعا مانگا کرتے۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت من جانب اللہ ہے۔ اور اس معنی کی ایک آخری حدیث حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اسے سنیں، جس کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله ابن رواحة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے دن، کہ جب مدینہ پہ کفار نے کئی قریش کے کئی سارے قبیلوں کو جمع کر کے مدینہ پہ حملہ کیا تھا، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ شمع اسلام کو گل کر دیں، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیں، اسلام کی نوزائیدہ ریاست مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ کفار سب مل کر کے جب مدینہ پہ چڑھ دوڑے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے حملے سے حفاظت کے لیے ایک ترکیب نکالی جو کہ اہل عرب کے لیے بالکل نئی ترکیب تھی، کہ آقا نے مدینہ کے ارد گرد چاروں جانب خندق کھودنے کا حکم دیا، چاروں جانب، اور خندق کھودی گئی۔ تو حضرت برا بن عازب فرماتا ہے، اور یاد رکھیں ہمارے آقا ایسے لیڈر نہیں تھے کہ دوسروں کو کام کرنے کا کہہ کر خود آقا آرام سے رہیں، نہیں، خندق کھودنے ہی کے درمیان کا یہ واقعہ ہے نا کہ حضرت جابر نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں مگر پھر بھی خندق کی کھدائی میں آپ بھی مصروف ہیں، آپ بھی پھاوڑا چلا رہے ہیں، آپ بھی مٹی پھینک رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ جو لیڈر حضرات ہیں، قائدین ہیں، عمائدین ہیں، لوگوں کے رہنما اور پیشوا ہیں، ان کے لیے سبق ہے آقا کی سیرت سے کہ انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جو ان کے ماتحت ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو کام میں لگا کر کے خود گاؤ تکیہ لگا کر کے اور آرام کر رہے ہوں۔ یہ آقا کی سیرت نہیں ہے۔ آقا کریم جن سے صحابہ اتنی محبت کرتے تھے کہ آقا کریم جب وضو کرتے تو وضو کا پانی کوئی زمین پہ گرنے نہیں دیتا، آقا کریم کا مبارک تھوک جب آقا زمین پہ ڈالتے تو کوئی صحابی اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتا بلکہ اپنی ہتھیلی پہ روک لیتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کا مبارک پانی صحابہ کرام زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ تو جب صحابہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، تو ظاہر ہے آقا کے ہر حکم کی تعمیل میں وہ پیش ہوں گے، اور وہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتے ہوں گے آقا بھی ان کے ساتھ کام کریں، مگر یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام قائدین اور عمائدین کے لیے آقا کریم کا یہ نمونہ عمل ہے کہ اپنے ماتحت یا خود سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کام میں لگا کر کے خود تم آرام نہ کیا کرو۔ ایک سفر میں تھے نا آقا، تو کام جب تقسیم کیا جانے لگا کہ کوئی پانی بھرے گا، کوئی کھانا بنائے گا، کوئی یہ کرے گا، کوئی یہ کرے گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے ایک کام تجویز کر لیا۔ آقا نے فرمایا کہ میں لکڑیاں جمع کروں گا،
میں لکڑیاں جمع کروں گا۔ تو جو صحابہ تھے ساتھ میں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کام کے لیے ہم کافی ہیں، کیا ضرورت ہے کہ آپ جائیں لکڑیاں جمع کرنے؟ آقا نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ساتھیوں کے درمیان اپنی کوئی الگ حیثیت سے میں تمہارے سامنے رہوں اور میں تم سے الگ تھلگ اور ایک بلند مقام تمہارے بیچ یہ میرے لیے ہو کہ میں چپ چاپ رہوں اور تم کام کرتے رہو، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ کام کروں۔ تو ایک جانب صحابہ کی والہانہ پن والی محبت دیکھیں اور صحابہ کی تعمیل حکم رسول کا جذبہ دیکھیں، اور دوسری جانب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً نمونہ عمل ہے عمائدین کے لیے اور قائدین کے لیے۔ آج تو ہوتا یہی ہے نا کہ لوگوں کو آگے بڑھا کر کے اور ان کو کام میں کر کے، اور خود جو لیڈر لوگ ہیں آرام سے ہیں۔ ہمارے آقا نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا خندق کے دن کہ وہ مٹی ڈھو رہے ہیں۔ جب صحابہ کھودتے تو آقا مٹی ڈھوتے، اور آپ نے اتنی کثرت کے ساتھ یہ کام کیا کہ مٹی نے آپ کے سینے کے بال کو چھپا لیا، سینے کے بالوں پہ مٹی لگ گئی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مٹی دھو رہے تھے اور آقا کریم جب مٹی پھینک رہے تھے، ڈھونا لفظ میں مناسب نہیں سمجھتا، آقا جب مٹی کو پھینکتے تو عبداللہ بن رواحہ ایک شاعر تھے، ان کا ایک شعر آقا کریم بطور رجز پڑھتے، اور وہ شعر کیا تھا؟ واللہ لولا اللہ مہتدینا، اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا، یعنی اللہ اگر ہدایت نہ دیتا تو ہم راہ راست پہ کبھی نہیں آتے۔ آقا یہ شعر پڑھ رہے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، قسم خدا کی اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو نہ تو ہم ہدایت پاتے، نہ ہی ہم صدقہ کرتے، نہ ہی ہم نماز پڑھتے۔ آقا کریم یہ شعر پڑھتے جاتے تھے، آپ مٹی پھینکتے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے خندق کے دن۔ تو یہ آقا کریم کا شعر پڑھنا، اس کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور گمراہی بھی من جانب اللہ ہے۔ میں یہ باتیں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ مومن ہے، اگر وہ اسلام کے احکام پہ عمل کرنے والا ہے، وہ دین کا کام کرنے والا ہے، تو اسلام پہ احسان کر رہا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو غیروں سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سنیں کہ سورہ حجرات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے کہ محبوب، یہ تم پر احسان دھرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام لایا۔ منافقین کے حوالے سے اللہ پاک نے بیان کیا، اعراب کے حوالے سے اللہ پاک نے بیان کیا کہ یہ تم پر احسان دھرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے کر کے آ گئے، آپ کے دامن سے جڑ گئے۔ اللہ فرماتا ہے قل، محبوب ان سے کہہ دو جو اسلام لانے کو احسان سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے تم پر احسان کیا ہے یا اسلام پر احسان کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہہ دو لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو۔ یہ مت سمجھو کہ تم نے اسلام لایا ہے تم میرے اوپر احسان کیا ہے، بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ کہو ان سے اے حبیب بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا یہ تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والا ہے، اگر وہ چاہے
تو ہم ایمان کو چھوڑ کر کفر کی وادیوں میں بھٹکنے لگ جائیں، اگر وہ چاہے تو ہم حق کو چھوڑ کر گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں، اگر اللہ چاہے تو ہمیں گمراہ کر دے، ایمان سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے، اور یقین جانے یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، اس نے ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا احسان۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب کہ یعنی کہ اے میرے بندو، تم میں کا جو سب سے پہلا ہے اور سب سے بعد میں جو پیدا ہوگا، یعنی تمام انسان اور جنات جتنے پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، تمام انسان تمام جنات سب کے سب اس شخص کی طرح فاسق و فاجر ہو جائیں جو سب سے بڑا فاسق و فاجر ہو، یعنی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کہ تمام انسانوں اور جناتوں میں سب سے بڑا فاسق و فاجر ہے، سب سے بڑا رب کے احکام کو پس پش ڈالنے والا ہے، دین سے اعراض کرنے والا ہے، جو سب سے بڑا ہے دین سے اعراض کرنے میں، دین سے عداوت میں، اللہ کے احکام کو چھوڑنے میں، اسلام کی دشمنی میں جو سب سے آگے ہے، اگر اسی کی طرح تمام انسان تمام جنات دین کے دشمن ہو جائیں، اسلام کو نہ مانے، اللہ کے احکام کو نہ مانے، تو اللہ فرماتا ہے ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت اور میری ملوکیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، یعنی غور کریں کہ جو سب سے بڑا فاسق و فاجر ہو، سب سے بڑا تمام انسانوں اور جناتوں میں، سب اسی کی طرح ہو جائیں، پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، اگر سب کے سب پرہیزگار ہو جائیں، اور ان کی یہ جو پرہیزگاری ہے اس ایک شخص کی طرح ہو جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، یعنی کوئی ایک شخص دیکھیں انسانوں میں جناتوں میں جو سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا دین پہ چلنے والا، سب سے بڑا اللہ کے احکام کو ماننے والا ہو، اسی کی طرح سب کے سب بن جائیں، دین پہ چلنے والا، اللہ کے احکام کو ماننے والے، مگر اللہ فرماتا ہے ما زاد ذالک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر سب میری بارگاہ میں جھک جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ بڑھا بھی نہیں سکتے، اور اگر سب مجھ سے اعراض کر لیں تو میری بادشاہت میں سے کچھ کمی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بادشاہت ہے تو ہے، وہ احکم الحاکمین ہے تو ہے، وہ سلطان کل عالمین ہے تو ہے، کوئی مانے نہ مانے، نام لے نہ لے، اطاعت کرے نافرمانی کرے، اعراض کرے، اس کی جانب متوجہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ رب العزت کی ذات کو۔ لہٰذا اس کی یہ شان بے نیازی پر غور کریں، اور دوسری جانب انسانوں کی آبادی پہ غور کریں۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 7 ارب کی آبادی ہے نا، 7 ارب کی آبادی ہے، اور تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، باقی 5.5 ارب لوگ جو ہیں دین سے برگشتہ ہیں۔ اللہ کی شان بے نیازی کو دیکھیں، اور انسانوں کی اتنی بڑی آبادی دیکھیں، اور انسانوں کی آبادی میں اکثریت 3 گنا سے بھی زیادہ، لگ بھگ 4 گنا کہہ لیں، 4 گنا جو اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ ہیں، صرف 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، تو اللہ اپنی شان بے نیازی کے باوجود ہمیں اس نے ایمان کی دولت سے نوازا، ایک مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ کیا یہ اس کا احسان نہیں ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کسی یہودی، کسی نصرانی، کسی جین دھرم کو ماننے والا، بودھ دھرم کو ماننے والا، ہندو دھرم کو ماننے والا ان کے یہاں پیدا کر دیتا۔
اس کی شان میں کوئی فرق پڑ جاتا؟ اس کی عزت و عظمت میں کوئی کمی آ جاتی؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان والدین کے گھر میں پیدا کیا اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہمارے بدن کا رواں رواں اس کی بارگاہ میں عبادت میں جھکا رہے ہمیشہ، پھر بھی ہم کبھی اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ اللہ کا احسان۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے، ایمان عطا کیا ہے، تو ہمیشہ ہم اللہ پاک سے اس ہدایت اور اس ایمان پہ ثابت قدمی کی توفیق کی دعا مانگتے رہیں۔ مولا ہمیں ثابت قدم رکھ، یہ دعا ہمیشہ اپنے رب سے مانگتے رہیں۔ کبھی ہمارے قدم پھسل نہ جائیں، راہ حق سے بھٹک نہ جائیں، کبھی ہم گمراہی کے دلدل میں چلے نہ جائیں، کبھی معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے دامن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنی چاہیے، ہمیشہ۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے کبھی بے خوف اور بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک امام قشیری نے رسالہ قشیریہ کے اندر بیان کیا ہے نا کہ ذرا دیکھیں، ابلیس اس نے لاکھوں سال رب کی عبادت کی، اتنی کثرت کے ساتھ رب کی عبادت کی کہ روایت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کی عبادتوں کو پھیلا دیا جائے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں تل رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ اس کا سجدہ نہ ہو۔ اتنا بڑا عبادت گزار، پھر اللہ کی بے نیازی دیکھیں کہ اسے کیسے راندہ دارگاہ قرار دیا، کیسے اپنی بارگاہ سے ملعون قرار دیا، رجیم قرار دیا۔ اخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ دیکھیں، ابلیس سے بڑا عبادت گزار اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا عبادت و ریاضت پر یہ گھمنڈ کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سمجھ رہے ہیں نا، خدا کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہدایت اور ایمان پہ توفیق کی ہمیشہ دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ابلیس کو، امام قشیری نے بیان کیا ہے اسے، کہ جب ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا تو جبرائیل اور میکائیل رونے لگ گئے اور 1000 سال تک روتے رہے، 1000 سال تک۔ اللہ پاک نے پوچھا، جبرائیل میکائیل کیوں روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، مولا ہم تمہاری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ تو نے ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا، یہ تمہاری خفیہ تدبیر کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اور میکائیل سے کہ ہاں، کبھی بھی میری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا۔ یہ اللہ پاک کی شان بے نیازی ہے، شان بے نیازی۔ اور اگر شان رحیمی دیکھیں، شان بندہ نوازی دیکھیں، تو جبرائیل اور میکائیل سے کہا جا رہا ہے کہ کبھی میری خفیہ تدبیر سے بے نیاز نہ ہونا، اور دوسری جانب اس کی اللہ پاک کی یہ شان بندہ نوازی ہے کہ ایک بندے شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم پیران پیر کو اللہ پاک ضمانت دے رہا ہے کہ جاؤ بغداد واپس چلے جاؤ، لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دو، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ بندہ نوازی ہے۔ حالانکہ جبرائیل اور میکائیل کی عظمت بڑی ہے غوث اعظم سے، وہ رسول ملائکہ میں سے ہیں، مگر اللہ رب العزت جسے چاہے جس فضیلت سے نواز دے، انفرادی خصوصیت سے نواز دے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم بغداد جاؤ، لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دو، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ اس کی بندہ نوازی بھی ہے۔ اور یہ ابھی تک تمہیں شان بے نیازی بیان کیا، اب میں آگے اللہ پاک کی شان بندہ نوازی بھی بیان کروں گا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو کن کو گمراہ کرتا ہے، ہدایت کی دولت سے نوازتا ہے تو کن کو نوازتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان بندہ نوازی نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا ایک سلسلۃ الزب قائم کیا، وہی کا سلسلہ قائم کیا، کتابیں بھیجی، اللہ پاک نے علماء پیدا کیے، اولیاء پیدا کیے جو لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ یہ اس کی شان بندہ نوازی نہیں تو اور کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل میں عرض کروں گا، لیکن پہلے خدائے پاک کی شان بے نیازی دیکھیں
کہ اگر کوئی ایمان نہ لائے، اس کا نام نہ لے، اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے، اللہ فرماتا ہے سب کے سب اس شخص کی طرح فاسق و فاجر ہو جائیں جو تمام انسانوں اور تمام جناتوں میں سب سے بڑا فاسق و فاجر ہو۔ اللہ فرماتا ہے ما نقص ذالک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ اسی وجہ سے امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، آقا کریم اکثر یہ کہا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، دعا مانگتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے آقا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دل کو تیرے دین یعنی اسلام پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو اسلام پر جاگزی رکھ، اسلام کو میرے دل میں پیدا کر دے، اور استحکام اور استقامت اس پہ اللہ پاک سے دعا کرتے کہ عطا فرماتے۔ ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھ اور مستحکم رکھ۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آمنا بک و بما جئت بہ، یا رسول اللہ ہم نے آپ پر ایمان لایا اور جو آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لایا، سب پر ایمان لایا، آپ جو ہدایت لے کر آئے ہیں سب پر ایمان لایا۔ فہل تخافوا علینا، تو کیا آپ ہم پر ڈرتے ہیں؟ آپ کو ہمارے حوالے سے اندیشہ ہے کہ ہم ایمان کو چھوڑ دیں یا ہمارے قدم راہ حق سے بھٹک جائیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم، ہاں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء۔ آقا نے فرمایا تھا کہ سنو، جو دل ہیں ہمارے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ہمارے دل، ہمارے قلب جو ہیں اللہ کی قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اور اللہ جیسے چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اللہ مقلب القلوب ہے، دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ہمارے دل خدا کے دست قدرت میں ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ جب اللہ پاک نے اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیا تو پھر وہ خدا کی بارگاہ میں ثابت قدمی اور استحکام کی دعا مانگے، ثابت قدمی کی دعا مانگے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں ان تمام تفصیلات سے آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ پاک نے ہماری پیشانیوں میں سجدوں کا تڑپ پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق بخشی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت سے اس راہ راست پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں اس راہ راست پہ اہل سنت والجماعت پہ قائم و دائم رکھ اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما ہمیشہ۔ اور یہیں سے یہ نکتہ بھی آتا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہدایت، رہنمائی، عبادت، ریاضت، دینداری، تقوی شعاری، پرہیزگاری جو بھی ہے ہمارے اندر، اس میں ہمارا اپنا کوئی اس میں فضیلت کی بات نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور جب اللہ کی توفیق سے یہ تمام چیزیں ہیں تو اگر یہ خیال آ جائے نا تو ہم اپنی عبادت پہ کبھی گھمنڈ کر کے کسی مجرم سے، کسی گنہگار سے، کسی دین سے دور سے کبھی نفرت نہیں کریں گے، کبھی نفرت نہیں کریں گے۔ آپ اولیاء کرام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیں، صوفیاء کرام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیں، صوفیاء کے ہاں، اولیاء کے ہاں کوئی بھی آتا کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، وہ سب سے محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، سب کو گلے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنے ایمان یا اپنی عبادت یا پرہیزگاری کا کوئی ذوب نہیں ہوتا تھا، کوئی تکبر نہیں ہوتا تھا، وہ جانتے تھے کہ ہم جو ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مجرم ہے، کوئی گنہگار ہے تو
اس سے وہ نفرت نہیں کرتے تھے، اس سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے محبت عطا کرتے تھے، اسے عزت دیتے تھے۔ اور اسی وجہ سے اولیاء اور صوفیاء کی باتوں میں، ان کی تبلیغ میں، ان کے پیغاموں میں اثر اللہ رب العزت بھی زیادہ رکھا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، جو باتیں محبت سے کی جائیں، عزت دے کر کے کی جائیں، وہ باتیں لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہیں اور یہ سب کے سامنے اس کی برائی بیان کریں، لوگوں کے سامنے اسے رسوا کریں، تو بتائیں وہ اپنی برائی کو چھوڑے گا، عیب سے اپنا ناتا توڑے گا، یا پھر وہ اس پر اور ڈھیٹ ہو جائے گا اور ضد میں اڑ جائے گا؟ وہ بتائیں آپ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، آقا نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آقا کی حدیث ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی جیسے آئینے کے سامنے اگر آپ جائیں تو آئینہ بغیر آپ سے کچھ کہے، بغیر آپ کا مذاق اڑائے، بغیر آپ کی ہنسی کیے، بغیر آپ کو عار دلائے، بغیر آپ کو رسوا کیے، آئینہ ہمارے چہروں کے داغ، ہمارے چہروں کی کمیاں، ہمارے اندر جو بھی عیب ہے اسے کھول کر کے رکھ دیتا ہے نا، بالکل بیان کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم آئینہ کے دشمن نہیں ہوتے، بلکہ اسے صاف کر کے، پونچھ کر کے، بڑے ہی یہ اسے نرمی کے ساتھ رکھتے ہیں کہ تاکہ کہیں آئینہ ٹوٹ نہ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ وہ ہمیں ہمارے چہروں کے داغ دکھا رہا ہے، ہماری کمیاں دکھا رہا ہے، ہماری گندگیاں دکھا رہا ہے، ہمارے عیوب دکھا رہا ہے، مگر پھر بھی اسے ہم جھاڑ پونچھ کر کے صاف کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ اسے رکھتے ہیں کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نا کہ آئینہ چہروں کے داغ تو دکھاتا ہے لیکن کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی مذاق نہیں اڑاتا۔ اور آقا کریم نے جو فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو اس سے یہ سیکھ اور سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے مومن بھائی کے لیے سب سے پہلے تو ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے آئینہ جہاں چہروں کے داغ دکھاتا ہے وہاں خوبصورتیوں کو بھی بیان کرتا ہے نا؟ تو مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کے خالی برائیوں کے پیچھے، اس کے عیوب کے پیچھے نہ لگا رہے، بلکہ اپنے مومن بھائیوں کی اچھائیوں کا کھلے دل سے اعتراف کرے، انہیں بتائے کہ ہاں آپ اچھے ہیں، یہ آپ کے اندر اچھائیاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کمیاں اگر ہوں تو ان کو اس طریقے سے بتائے کہ یہ دوسرے مومن بھائی کو برا نہ لگے، اس کے دل پہ ٹھیس نہ لگے۔ تو اللہ کی جانب سے ہیں اور گمراہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لہٰذا کبھی کسی مجرم سے، کسی گناہگار سے نفرت نہ کریں، بلکہ محبتوں کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کے دین حق کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اور یاد رکھیں، سختی سے کبھی انقلاب نہیں آتا، یا اگر ٹینشن کا ماحول ہو تو کبھی انقلاب نہیں آتا۔ بس ایک آخری بات میں عرض کر دوں، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم و کفار مکہ کے درمیان جو صلح ہوئی وہ 6 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ 9 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا ہے نا، 3 سال۔ یہ مجھے اشتباہ ہے، غالباً 9 ہجری کا اختتام تھا یا 10 ہجری کا آغاز تھا غالباً، لیکن 9 کے اختتام یا 10 کے آغاز میں، 9 یا 10 میں یہ مکہ فتح ہو گیا، 3 یا 4 سال۔ صلح حدیبیہ میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے نکلے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، کفار نے روک دیا تھا حدیبیہ نامی جگہ پر، نہیں آپ نہیں آ سکتے مکہ میں۔ حضرت عثمان گئے بات چیت کرنے کے لیے، آنے میں دیر ہوئی تو ایک افواہ بھی پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تو آقا نے سب سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، کہ جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور بیعت رضوان میں حاصل میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کی خوشخبری سنائی ہے قرآن میں۔ تو یہ صلح حدیبیہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد 3 سال کا وقفہ گزرا کہ 3 سال کے اندر لوگ اتنے جوق در جوق داخل ہوئے اسلام کے اندر، اتنے جوق در جوق کہ پھر آقا کریم
تقریباً 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ پہ حملہ آور ہوئے اور کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ سر اٹھا سکے۔ 3 سال میں اتنی بڑی کامیابی، 3 سال میں، آخر کیسے؟ وجہ یہی ہے نا کہ وہ جو 3 سال کا دور تھا صلح حدیبیہ کا بعد والا، وہ دور امن والا تھا، صلح والا تھا، محبت والا تھا، آپس میں لڑ نہیں رہے تھے، آپس میں جھگڑا اور فساد نہیں تھا۔ تو امن کی وجہ سے صحابہ کرام کو دین کی باتیں پھیلانے کا موقع ملا، لوگوں کو دین کا پیغام سنانے کا موقع ملا، اور جب لوگ دین کی اچھی باتوں کو سنے اور انہوں نے سمجھا کہ ہاں یہ دین واقعی حق ہے، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ لیکن اس سے پہلے جب جنگ کا دور تھا، امن نہیں تھا، تو پھر اسلام کے دامن میں پناہ لینے والوں کی تعداد اتنی کثیر نہیں تھی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب امن اور محبت کا ماحول ہونا تو حق کی باتیں زیادہ اثر کرتی ہیں، اور جب سختی ہو اور ٹینشن کا ماحول ہو، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں لوگ، تو اس وقت حق جو ہوتا ہے نا، لوگوں کے قہر و غضب کے چادر میں کہیں جا کے چھپ جاتا ہے، اور لوگ جانتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کرتے، ضد کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے، انا کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ عقیدہ دل میں رکھتے ہوئے کہ تمام عبادتیں، ریاضتیں، ہدایتیں سب اللہ کی جانب سے ہیں، کبھی گھمنڈ نہ کریں کوئی کرے اپنی عبادت و ریاضت پہ، اور مجرموں اور گنہگاروں سے کبھی نفرت نہ کرے، بلکہ انہیں عزت کا مقام دے اور حق کی بات اس کے سامنے پیش کرے۔